بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایک اور سیاسی پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ، اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب شاداب کیانی صاحب، ذیلدار صاحب. آج ہم بات کریں گے حلقہ NA 148 148 پہ، جس میں سابق وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، اور بڑا دلچسپ مقابلہ ہے. وہاں پہ باقی جانیں گے کہ PTI کا کون ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کا کون ان کو ٹف ٹائم دے رہا ہے. شاداب کیانی صاحب، کیا صورتحال ہے؟ ملتان کا یہ حلقہ ہے. سابق وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی صاحب پچھلے کئی الیکشن یہاں سے ہار چکے ہیں. اس دفعہ کیا پوزیشن ہے؟ بہت شکریہ جی مانگٹ صاحب. گزارش یہ ہے کہ یہ گیلانی صاحب کا جو حلقہ ہے، ہم اس کی تاریخ میں تھوڑا اگر جائیں تو یہ گیلانی صاحب کے والد صاحب جو تھے یا ان کے چچا، وہ ممبر لاجسٹک اسمبلی بھی رہے ہیں، MLA. جی، اور ان کے دادا بھی رہے ہیں جب متحدہ ہندوستان تھا. تو یہ ان کی آبائی سیٹ آ رہی ہے. دوسرا، جب گیلانی صاحب کیا نام ہے، بی کی شہادت ہوئی، پرائم منسٹر بنے، تو اسی سیٹ تھے وہ جو ہے نا MNA تھے. صحیح. اور اس وقت سر جو ان کے ساتھ MPA تھا احمد حسین ڈیڑھ صاحب، وہ اس وقت ان کے مقابلے میں ہیں. احمد حسن ڈیڑھ، جی وہ یہ PTI کے ٹکٹ پہ MNA بھی رہا ہے نا؟ یہ بالکل سر، یہ پہلے سب سے پہلے تو سر یہ کبھی اپنی یونین کونسل کے چیئرمین نہیں بن سکے. یہ بیسیکلی پراپرٹی ٹائکون تھے، پراپرٹی ڈیلر تھے. اور جی گیلانی صاحب کے ساتھ MPA بنے تو انہوں نے کوئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا لیں. تو پھر اس کے بعد جب یہ PTI میں چلے گئے اور PTI سے انہوں نے MNA کا ٹکٹ لے لیا. اور پچھلی دفعہ یہ اس حلقے سے گیلانی صاحب کے بیٹے تھے اور ان سے الیکشن ون کر کے. یہ احمد حسن ڈیڑھ صاحب وہی ہے نا جو PTI کے جب لوگ لوٹے ہوئے ان میں پیش یہ بھی تھے؟ ہاں جی، یہ ان کا شمار ادھر بھی ہوتا ہے سر. کہ یہ مطلب ہے کہ وہ اسمبلی کے بیسمنٹ میں زرداری صاحب کے ساتھ ان کی پرانی یاد اللہ تھی. جی سر. وہ چونکہ زرداری صاحب کے MPA جو رہے تھے سر، گیلانی صاحب کے نیچے MPA تھے، تو پیپلز پارٹی کے MPA تھے. ہاں جی. تو وہ تو پھر وہ پرانی راجہ ریاض اور وہ ٹیم تھی سر. صحیح. تو اچھا، دوسرا اب PTI نے سر پھر ظاہر ہے ان کا کینڈیڈیٹ نہیں تھا، تو انہوں نے بیرسٹر تیمور ملک کو ٹکٹ دیا ہے. وہ بھی آزاد ہو گئے ہیں کیونکہ وہ ٹکٹ تو، لیکن بیرسٹر تیمور ملک، یوسف رضا گیلانی اور احمد حسین ڈیڑھ کا مقابلہ ہے. اب اس میں سر ایک چیز اور آ رہی ہے کہ جو گیلانی صاحب کا روایتی مخالف تھا وہاں پہ، حاجی اسکندر حیات بوسن، وہ سر نون لیگ چھوڑ کے آزاد ہو گئے تھے. اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ دیکھیں سیاست بڑی بے رحم چیز ہوتی ہے کہ حاجی اسکندر حیات بوسن کے بھائی کو، شوکت حیات بوسن کو، احمد حسین ڈیڑھ کے نیچے MPA کا ٹکٹ مل گیا اسی حلقے میں. پیپلز پارٹی کا نہیں سر، پاکستان مسلم لیگ نواز نے. اچھا. کیونکہ وہ گیلانی صاحب کے شروع سے مخالف گروپ تھا نا. ہاں صحیح ہے. بوسن گروپ جو تھا. صحیح. تو انہوں نے کہا جی کہ ڈیڑھ کو ایک مطلب ہے کہ بوسٹ کرنے کے لیے کہ ڈیڑھ صاحب کہیں ہار نہ جائیں، تو انہوں نے MPA کا ٹکٹ دے دیا حاجی شوکت حیات بوسن کو. صحیح. یہ سکندر حیات بوسن کے بھائی ہیں چھوٹے. صحیح. اور اس حلقے میں جو احمد حسین ڈیڑھ صاحب وعدہ کر کے آئے تھے، وہ گیلانی صاحب کے ساتھ ایک MPA تھے ملک ارشد راں. ان کے بڑے بھائی بھی MPA رہے، ان کے والد صاحب بھی MPA رہے، اور وہ گیلانی صاحب کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے. صحیح. MPA بنتے تھے. انہوں نے سر عصر کے وقت اپنا روزہ افطار کر لیا. اچھا، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ وہ ان کو نون لیگ سے احمد حسین ڈیڑھ ساتھ لے گئے اور جی کہ دیکھیں اگر آپ کو ٹکٹ نہ ملا نا تو میں نے MNA کا بھی واپس کر دینا ہے. صحیح ہے. لیکن وہ کیا ہوا پھر آخری وقت میں، وہ پٹریاٹ کا ایک بڑا گروپ آ گیا جس میں جو ہے نا وہ مخدوم فیصل صالح یاد جیسے صاحب جیسے لوگ تھے. انہوں نے کہا میاں صاحب MPA کا ٹکٹ تو سانو دے دیو نا. انہوں نے اٹھا کے حاجی اسکندر حیات بوسن کو راضی کر، کیونکہ انہوں نے سمجھایا میاں صاحب کو کہ حاجی اسکندر حیات بوسن کی اگر گروپنگ الگ ہوئی، احمد حسین ڈیڑھ کی گروپنگ الگ ہوئی، تو گیلانی صاحب تو 11 بجے جیت جائیں گے. لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہوا ہے. ایک تو پچھلی دفعہ جو مسلم لیگ نواز کے وہاں پہ MPA تھے ملک ظفر راں، جن کو ملک ظفر پپو بھی کہتے ہیں، وہ انہوں نے کوئی 35-40 ہزار ووٹ اٹھایا تھا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. دوسرا سر وہاں پہ جو مسلم لیگ نواز کے سابقہ جو ہے نا وہ کافی عرصے سے ان کے ساتھ تھے رانا برادری، وہ رانا برادری بھی ساری جو ہے نا وہ محمود الحسن وغیرہ وہ بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. اس کے لیے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول صاحب بھی گئے ہوئے تھے پچھلے دنوں. اچھا، اس حلقے پہ ہم آپ دوبارہ واپس آتے ہیں سر. اس حلقے میں یہ ہوا ہے کہ اب جو ہے وہ پرانی تنخواہ پہ کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں ملک ارشد راں صاحب. انہوں نے بلایا اپنے پاس جو سابق MNA تھے یہاں پہ ڈوگر صاحب اور ڈیڑھ کو کہ یار ہمیں جب جیت جانا تو ہمیں بھی کچھ دے دینا، ہم آپ کے ساتھ سپورٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس اب کوئی حلقہ نہیں رہا.
اس حلقے میں وہ حاجی سکندر یاد بوسن کے بھائی کو لے آئے ہیں. عامر ڈوگر کے پاس بھی حلقہ نہیں؟ نہیں سر، یہ دوسرے ڈوگر صاحب ہیں. اچھا. جو غفار ڈوگر صاحب MNA رہے ہیں جب وہاں پہ ضمنی الیکشن ہوا تھا. پہلے تو ایک دفعہ یہ 2 سال کے لیے MNA بنے تھے، اور ایک دفعہ میرے خیال میں وہ 5 سال بھی رہے. تو وہاں پہ یہ اب ڈوگر صاحب دوسرے حلقے میں چلے گئے ہیں، وہ علی موسیٰ گیلانی صاحب کے اگینسٹ ہے، وہ الگ حلقہ ہے. صحیح. اچھا، یہ اس حلقے میں سر اب یہ ہے کہ اس میں ایک حاجی سکندر حیات بوسن صاحب کے نیچے MP ہوتا تھا پیرزادہ خرم شہزاد بھٹا. اب پیرزادہ خرم شہزاد بھٹا کے پاس مسلم لیگ نواز کا ٹکٹ ہے، اور وہ آلریڈی بھی 3-4 دفعہ MP رہ چکے ہیں. یہ بیسیکلی ملتان کی پرانی ذیلدار فیملی ہے، اور یہ گیلانی صاحب کے مخالف آ رہے ہیں. جب سے پاکستان بنا ہے نا، تو یہ بھٹا فیملی جو ہے نا، یہ پیرزادے ہیں، یہ گیلانی خاندان کے اگینسٹ ہی چلتے ہیں. تو ان کے مقابلے میں پیپلز پارٹی نے بیرسٹر مدثر حسین شاہ کو ٹکٹ دیا ہے. اور یہ بیسیکلی ملتان کے ساتھ، ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ ملتان کے ساتھ جو کینٹ کا ایریا ہے نا، جہاں پہ چھامنی وغیرہ ہے، اور یہ بالکل اس کے ساتھ ساتھ یہ ایریا بنتا ہے، بالکل شہر کے ساتھ ساتھ یہ ایریا بنتا ہے، یہ PP 214. اور اوورآل سر جو مقابلہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ بیرسٹر تیمور ملک جو PTI کے کینڈیڈیٹ ہیں، وہ چونکہ لائر ہیں اور ان کی حلقے میں کچھ شناخت نہیں ہے. یہ بیسیکلی دیہی علاقہ ہے سر سارا، مطلب اس میں آپ 80% دیہی علاقہ کہہ رہے ہیں. یہاں پہ جو پالیٹکس ہوتی ہے وہ رشتہ داریاں، تعلق داریاں، برادری اور ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. اب اس میں یہ ہوا ہے کہ سر مقابلہ احمد حسین ڈیڑھ کا اور یوسف رضا گیلانی صاحب کا ہے. احمد حسین ڈیڑھ مسلم لیگ نون کی طرف سے، جی سر، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے یوسف رضا گیلانی. جی سر. اور PTI کا کون ہے یہاں پہ؟ تیمور ملک صاحب سر، بیرسٹر تیمور ملک صاحب. اچھا، ان کا نشان بینگن ہے یہ کیا؟ سر ان کو بس ابھی جو ہے نا وہ کسی ٹائپ کا ہینگر وغیرہ دیا ہے. اچھا، اب اس میں سر یہ ہے کہ احمد حسین ڈیڑھ کو ایک لاس ہو رہا ہے کہ جو سکندر حیات بوسن صاحب کا گروپ ہے وہ ٹوٹ رہا ہے. انہوں نے کہا ہے جی کہ 81 سے گیلانی صاحب آئے ہیں، چیئرمین ضلع کونسل منتخب ہوئے ہیں ملتان کے، اور آج 45 سال تک گیلانی صاحب موجود ہیں. گیلانی صاحب کے مقابلے میں کئی لوگ آتے رہے، کئی جاتے رہے، لیکن گیلانی صاحب اور ان کا گروپ آج بھی کھڑا ہے. تو اس کے بعد گیلانی صاحب کا ایک اور ہے سر کہ وہ یاروں کے یار ہیں. جب وہ پرائم منسٹر بنے اس وقت بھی ان کے نیچے جو MPA تھے، ملک عامر ڈوگر صاحب تھے ایک، اور ایک یہ ڈیڑھ صاحب، انہوں نے نوازا ان کو. آج وہ دونوں مطلب ہے کہ ماشاءاللہ اتنے تگڑے ہو گئے کہ وہ MNA پہ آ گئے ہیں. یہ دونوں گیلانی صاحب کے نیچے MPA تھے. تو گیلانی صاحب نے لاڑکانہ کا سارا فنڈ ایک دفعہ ملتان سارا لگا دیا ہے 3.5 سال. اور ان کے پاس یہ بھی ہے ایک وہ ہے سر کہ انہوں نے سب سے زیادہ پرائم منسٹر کا جو ٹینیور ہے لگاتار، وہ گیلانی صاحب نہیں کے پاس ہی ہے، وہ بھی ان کے ریکارڈ. دوسرا، نیشنل اسمبلی میں سب سے زیادہ نہیں، لاڑکانہ کا فنڈ ملتان میں کیسے لگ گیا؟ سر جو پرائم منسٹر کا فنڈ ہوتا ہے وہ جب اگر بی ہوتی تو وہ سارا فنڈ تو لاڑکانہ جانا تھا نا. وہ سارا فنڈ تو پھر ایک دفعہ ملتان. میں نے کہا کہیں ابھی بلاول سے بات چیت کر کے کہ ادھر سندھ حکومت کا فنڈ ادھر اٹھا گئے. سر میں اور گزارش کروں آپ سے کہ جب یہ پرائم منسٹر تھے تو ایز اے پرائم منسٹر انہوں نے اسمبلی کا ایک سیشن بھی نہیں چھوڑا. یہ خود جو ہے نا وہ اسمبلی میں حاضر ہوتے تھے اور ہر سوال کا جواب دے رہے ہوتے تھے. اور جب یہ اسپیکر تھے تو نوکریوں کی وجہ سے انہوں نے جیلیں کاٹی. تو یہ جو فیکٹر ہے جو عام مطلب غریب بندے کے لیے جیل جانا، اور اس کے لیے جو عام لوگوں کا ووٹ کی ہمدردی ہے، وہ اگر گیلانی صاحب کے صاحبزادے ہوتے ہیں نا، عبدالقادر صاحب اس حلقے میں، وہ اب چونکہ شجاع آباد چلے گئے ہیں، علی موسیٰ صاحب دوسرے حلقے میں چلے گئے ہیں، مطلب یہ 4 حلقوں پہ اس ٹائم گیلانی صاحبان الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. ایک فیملی 4 حلقوں. جی. تو گیلانی صاحب کے اپنے الیکشن کنٹیسٹ کرنے پہ نا سر کافی سارے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں یار سائیں اب پیر صاحب آ گئے ہیں، تو پیر صاحب سے آگے کوئی بات نہیں ہے. تو احمد حسین ڈیڑھ جو ہے نا وہ پیسے کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں. اور اب دیکھیں انشاءاللہ جو ہے نا وہ اینڈ میں اب یہ ہوتا ہے کہ گروپنگ کافی ساری جو ہے نا وہ ان کے حلقے میں جو ایک بڑا ہی ووٹ بینک ہے، کوئی 50-60 ہزار کا قادرپور راما کا. قادرپور راما سے جو ہے نا ملک ظفر اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ شہری ایریے سے وہ ٹوٹ کے دوبارہ. اچھا، اس میں ایک اور سر سابق صوبائی وزیر رہے ہیں ملک مظہر راں، ابھی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو ان کا بیٹا ہے ملک عاطف راں. تو جب یہ ارشد راں لوگوں نے پارٹی چھوڑی تو ان کے وہ سیکنڈ کزن بنتے ہیں، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی بھی جوائن کر لی اور اپنا سارا گروپ بھی ان کو دے دیا. اور وہ نون لیگ سے پاکستان مسلم لیگ کے پچھلے 15 سال سے وہاں پہ جو ہے نا وہ ٹکٹ ہولڈر بھی تھے اور MPA بھی تھے. اب وہ سارا گروپ ادھر، تو وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نواز بڑی ڈسٹرب ہے جنوبی پنجاب میں. اور جنوبی پنجاب نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ گورنمنٹ کس کی بننی ہے، کیونکہ اپر پنجاب میں مسلم لیگ اٹھائے گی نواز سیٹیں، اور سندھ سے پیپلز پارٹی اٹھائے گی، اور درمیان میں جنوبی پنجاب جو ہے
یہ اگر پیپلز پارٹی کی طرف چلا گیا تو گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی بن جانی ہے. اگر یہ جنوبی پنجاب مسلم لیگ کی طرف آ نہیں، گیا. لیکن شاداب کیانی صاحب پچھلے کچھ عرصہ سے نا جی ٹی روڈ نے وائٹل رول کردار ادا کیا ہے. مسلم لیگ نون لاہور سے جیتنا شروع کرتی ہے پنڈی تک، پھر وہ حکومت بنا لیتی ہے. جنوبی پنجاب میں جو بھی جیت رہا ہو، لیکن پھر وہ جو لاہور سے راول پنڈی تک جیتا ہے وہ بناتا ہے. پی ٹی آئی وہ لاہور سے راول پنڈی تک جیتی تو وہ حکومت بنا گئے. سر میں آپ سے گزارش کروں، 45 سیٹیں جنوبی پنجاب کی، اور ان 45 سیٹوں نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن 45 پہ ساری کوئی پیپلز پارٹی مضبوط تو نہیں ہے. نہیں سر، جب آپ 100 کی فگر پہ 45 سندھ سے تو وہ 45-50 لے کے آ جاتے ہیں. وہ تو سندھ والی تو ان کی ہو گئی نا. میری جو آپ گزارش یہ ہے کہ سندھ والی سیٹیں وہ لے لیں گے، اپر پنجاب والی نون لیگ لے لے گی. جنوبی پنجاب کی 45 سیٹوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ کس کی بنانی ہے. تو آپ کے خیال میں یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ بڑے مضبوط امیدوار ہیں؟ سر یوسف رضا گیلانی صاحب امیدوار بھی مضبوط ہیں، اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے بڑے دھڑے بھی شامل کر لیے ہیں، کیونکہ جو سابق وزیر اعلیٰ تھے دوست محمد کھوسہ جنوبی پنجاب سے، وہ ان کے ساتھ ہیں اس ٹائم. پھر ایک ان کے کزن ہیں جو جہانگیر ترین صاحب کے برادر ان لا بھی ہیں، مخدوم صاحب جو گورنر پنجاب رہے ہیں، وہ بھی پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں. تو اس طرح پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب میں بہت زیادہ ورک کر رہی ہے، اور انہوں نے پی ڈی ایم کے بڑے جلسے بھی گیلانی صاحب نے کروائے ہیں. ان کے بیٹوں کو سر وہاں پہ 303 کہا جاتا ہے. مطلب یہ ہر تھانے کی جگہ پہ پہنچ جاتا، ورکروں کی طرح سر جھنڈے خود لگا رہے ہوتے ہیں. یہ علی موسیٰ رضا گیلانی، جی علی موسیٰ وغیرہ. اور سر میری ایک دفعہ ڈی پی او صاحب سے بات ہو رہی تھی ملتان، تو میں نے کہا سر کیا پوزیشن؟ انہوں نے کہا یار ہم ایک جگہ پہ پروٹیسٹ ختم کرواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی وہ حیدر گیلانی صاحب نے دوسری جگہ پہ جی روڈ بلاک کیا ہوا ہے. وہ ادھر پہنچتی ہے ہماری نفری تو پتہ چلتا ہے جی عبد القادر صاحب فلاں جگہ پہ ہیں، جی علی قاسم صاحب. تو گیلانی صاحب کے یہ 4 بیٹے ماشاءاللہ سر، ان کو 303 کہا جاتا ہے. سارے الیکشن لڑ رہے ہیں؟ نہیں سر، علی قاسم نہیں ہے، وہ جو ہے نا وہ بلاول بھٹو کے ساتھ ان کے مشیر ہیں، وہ زیادہ بلاول صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں. باقی ان کے تینوں صاحبزادے الیکشن بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور گیلانی صاحب خود بھی کر رہے ہیں سر. ان کے باقی جو 3 صاحبزادے الیکشن لڑ رہے ہیں وہ علی موسیٰ گیلانی کے علی علاوہ؟ موسیٰ سر ملتان کے جو نیچے مڈل والا ایریا ہے اس سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور جو عبد القادر صاحب ان کے سب سے بڑے صاحبزادے ہیں جو پیر صاحب پگاڑا کے داماد ہیں، وہ شجاع آباد سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. تیسرے اور تیسرا سر یہ گیلانی صاحب کے نیچے ایم پی اے پہ علی موسیٰ گیلانی، علی حیدر گیلانی جو اغوا ہوئے تھے سر. اچھا. وہ گیلانی صاحب کے ساتھ سر. بہت شکریہ جناب شاداب کیانی صاحب. تو ناظرین یہ تھی ملتان کی صورتحال حلقہ ارنے 148 کی، اور یوسف رضا گیلانی صاحب میرا خیال 10-12 سال کے بعد ہو سکتا ہے یہ سیٹ جیت جائیں. جو میرے بھائی ذیلدار شاداب کیانی صاحب نے بتایا اس لحاظ سے تو یہ پلڑا بھاری ہے جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کا. دیکھتے ہیں 8 فروری کو کیا رزلٹ آتا ہے. فی الحال تو پورے پاکستان میں پاکستان اور ایران کے درمیان جو جنگ چھڑی ہوئی ہے اس پہ بحث جاری ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. 8 فروری سے پہلے پاکستان اور ایران کے حوالے سے جو ہے وہ کافی چیزیں کلیئر ہو چکی ہوں گی. شمشاد مانگٹ اور ذیلدار شاداب کیانی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.